أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذی جس نے خلقا پیدا کیا سبع سات سماوات آسمانوں کو طباقا اوپر ترے ما ترى کیا تم دیکھتے ہو فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی بے ربطی. فرجے پس لوٹاؤ البصرا اپنی نگاہ کو حل ترى کیا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی خلل. سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہر امتی سورہ ملک کا حافظ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ آخرت کے اندر سورہ ملک ایک بندے کی سفارش کرے گی، اور جس کے حق میں یہ سورت سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ اس سورت کی سفارش کو سنے گا، قبول فرمائے گا اور بندے کی بخشش فرمائے گا. سورہ ملک کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ اس کی سورت کی تلاوت فرما نہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ سورہ ملک قبر کے اندر روشنی کا سامان ہے اور قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے. جو آیات بینہ آج ہم پڑھیں گے اس کے اندر توحید کا بیان ہے. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور وہی اکیلے اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اسی نے زمینوں کو بنایا، اسی نے آسمانوں کو بنایا، اور آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اوپر تلے بنایا ہے. جس طرح زمینیں ساتھ ہیں اسی طرح آسمان بھی ساتھ ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. اور وہ مشہور حدیث جس کو حدیث معراج کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ 7 آسمان ہیں. ہر ایک آسمان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے علیحدہ سے دروازہ کھولا گیا، وہاں پر انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. ما ترى کیا تم دیکھتے ہو اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر بے ربطی. انسانوں کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے تو بڑے بڑے آسمان ہیں، ایک ایک پتہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر ثنا گو ہے، گواہی دینے والا ہے. انسان غور و فکر کرے تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اور کس قدر کامل ہے اس کی تخلیق. ذرا آسمانوں کو غور کرو، دیکھو کہ کتنے بڑے ہیں، کتنے اونچے ہیں، اور بغیر ستونوں کے کھڑا کیا تو کس نے کھڑا کیا؟ اللہ رب العالمین نے کھڑا کیا. اور کتنے عرصے سے کھڑے ہیں، کسی مرمت کی کوئی حاجت پیش نہیں آ رہی. اور جس قدر انسان تحقیق کرے، زمین کے اوپر کھڑا ہو جائے، چھت کے اوپر کھڑا ہو جائے، دوربینیں لگا دیں، خوربینیں لگا دیں، جہازوں کے اندر بیٹھ کر آسمان کے قریب پہنچ جائے، کہیں پر بھی کوئی اس کو نقص آسمان میں نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، بالکل اس کو ہموار نظر آئے گا، درست نظر آئے گا. یہ کس نے بنایا اتنا بہترین، اتنا اونچا اور اتنا درست آسمان؟ کہ اللہ رب العالمین نے بنایا. ثم ارجع البصر. ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے تو بسا اوقات غلطی لگ جاتی ہے کہ ممکن ہے تھک گیا ہو، دوبارہ غور سے دیکھے گا تو کوئی نقص پکڑ لے گا، تو چلو بار بار دیکھو، کرتین بار بار لوٹاؤ، ینقلب لوٹ آئے گی الیک تیری طرف البصر، تیری نگاہ ناکام ہو کر وہ خسر اور وہ تھکی ہوئی بھی ہوگی.
آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ، اور انہی ستاروں کو ہم نے شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور انہی شیطانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے ہم نے آگ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ ستاروں کے جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیے۔ ستاروں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسمان کے حسن کا ذریعہ، خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ رات کے وقت ہو اور ستارے آسمان کے اوپر ٹمٹے مارے ہوں تو یہ منظر بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن جس کی حص ہوتی ہے اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ شعراء تو جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑے بڑے قیمتی اشعار وہ لکھ ڈالتے ہیں، تو آسمان کے حسن کا ذریعہ بھی ہیں۔ ستاروں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی جن شیطان اوپر کی طرف جاتا ہے فرشتوں کی سن گن لینے کے لیے تاکہ باتوں کو چرا لے اور دنیا کے اندر آ کر کے نجومیوں کے کانوں میں ڈال دے اور نجومی لوگوں کے اوپر اپنا عالم الغیب ہونا ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے، تو جب یہ شیطان سن گن لینے کے لیے باتوں کو چوری کرنے کے لیے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہی ستارے ٹوٹ کر شہاب ثاقب بن کر، آگ انگارہ بن کر ان کو بسم کرتے ہیں یا ان کو دور تک بگاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دوسری ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے ستاروں کی ذکر کر دی ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا فائدہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے جو دوسرے مقامات کے اوپر ہے کہ یہ ستارے ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے راستوں کو معلوم کرتے ہیں، خاص طور پر جب صحراؤں کے اندر ہوتے ہیں، سمندروں کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ستارے ان کو سمت بتلاتے ہیں کہ تمہیں کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ لوگوں نے تو ستاروں کی وجہ سے پورا علم نجوم بھی کھڑا کر رکھا ہے۔ بہرحال بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ رات کو اگر ستارے نظر نہ آ رہے ہوں تو یہ بھی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے آج بادل ہے، بارش کا امکان ہے۔ رات کو ستارے ٹمٹما رہے ہیں تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مطلع صاف ہے، بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ الذی جس نے خلق بنایا سبع سات سماوات، ان آسمانوں کو طباقا اوپر ترے ماترا، کیا تم دیکھتے ہو کہ خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی بے ربطی، فرج پس لوٹاؤ البصر اپنی نگاہ کو، الترا کیا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی خلل، ثم پھر ارجع لوٹاؤ البصر اپنی نگاہ کو کر رہے ان بار بار ینقلب لوٹ آئے گی الیک تیری طرف البصر و تیری نگاہ، خاسئا ناکام ہو کر وہ خسیر و تھکی ہوئی ہوگی، ولقد زینا ہم نے مزین کیا سما دنیا، آسمان دنیا کو، بمصابیح ستاروں کے ساتھ، وجعلنا اور ہم نے بنایا ہے ان ستاروں کو رجوما مار بگانے کا ذریعہ، للشیطان للشیاطین شیطانوں کے لیے، واعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لهم ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر دیکھتی آگ کا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ